الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زور غسل پانی سے کیا جاتا ہے. وضو اور غسل کس سے کیا جاتا ہے؟ اب بعض خصوصی حالات و واقعات کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے پانی کی جگہ مٹی کو بھی پانی کے قائم مقام بنایا ہے. تو وہ صورتیں اگر پیش آ گئیں تو اس وقت مٹی سے جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تیمم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیمم کہتے ہیں. تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں گی تو اس صورت میں پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ مٹی کے ذریعے وضو و غسل کیا جائے گا. اس طریقے کو جاننے کے لیے اچھا اب اس کی تین صورتیں ہیں، یعنی تیمم کب کیا جائے گا، کون سی ایسی صورتیں پیش آئیں، وہ کون سے خصوصی حالات اور واقعات ہیں جن کی بنا پر تیمم کیا جائے گا. نمبر 2، یہ تیمم کن چیزوں سے کیا جائے گا. نمبر 3، تیمم کا طریقہ کیا ہے. نمبر 4، تیمم کس صورت میں ٹوٹ جائے گا. 4 صورتیں اور چاروں کی یہاں تفصیل بیان کی جا رہی ہے. سب سے پہلے یہ بتایا جائے گا کہ کن صورتوں میں تیمم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تیمم کا طریقہ، کن چیزوں سے تیمم کیا جائے گا، اور پھر تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تیمم کن صورتوں میں جائز ہے، یعنی وہ کون سے حالات اور خصوصی واقعات ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ تیمم کے لیے کتنے شرائط ہیں. تیمم کس وقت کیا جائے گا، اس کے شرائط کیا ہیں. جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وہ وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے. یہ ایک اصول ہے کہ وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے، پانی پر قدرت نہیں ہے تو اس صورت میں بندہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کے کیا معنی ہے. تو پانی پر قدرت نہ ہونے، پانی پر قادر نہ ہونے کی مختلف صورتیں ہیں. وہ دیکھیے آپ. نمبر 1، ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے، اس بیماری کے زیادہ ہونے، زیادتی ہونے یا دیر میں اچھا ہونے، زیادہ نہیں ہوگی لیکن عرصہ لگ جائے گا، تو زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو. اب یہ صحیح اندیشہ کیسے ہوگا؟ خیوں کہ اس نے خود آزمایا ہو، اس کو پہلے بھی ایسا معاملہ ہو چکا ہو، تجربہ اس کو ہو چکا ہے کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے. یا یوں ہوا ہو کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو، ظاہراً فاسق نہ، اس کا فسق ظاہر نہ ہو، اس نے کہہ دیا ہو کہ بھائی پانی استعمال کرے گا تو پانی تجھے نقصان دے گا، تیری بیماری بڑھ جائے گی یا تو دیر میں اچھا ہوگا. تو اس صورت میں وہ بندہ وضو کی جگہ پر کیا کرے گا، تیمم. لیکن یہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی ایک صورت بیان کی گئی. وہ صورت کیا ہے؟ بیماری، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں پانی نقصان کرے. اب اس نقصان کی صورت کیسے پتہ چلے گی؟ یا تو اس کا خود کا اپنا تجربہ ہے کہ اس کو ایسے واقعات گزر چکے تھے کہ جس کی بنا پر اس نے پانی استعمال کیا تھا بیماری میں تو اس کی بیماری بڑھ گئی تھی، یا بجائے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں یا 1 دن میں صحیح ہونے کے یہ مہینوں میں صحیح ہوا تھا، اس کو تجربہ تھا. یا کسی ایسے مسلمان ڈاکٹر نے کہ جس کا فسق ظاہر نہ ہو، جس کا حال فاسقوں والا نہ ہو، اس نے بتایا ہو کہ بھائی اگر آپ پانی استعمال کریں گے
تو آپ کی بیماری جو ہوگی وہ بڑھ جائے گی، یا آپ دیر میں صحیح ہوں گے، تکلیف میں آ جائیں گے. تو ایسی صورت میں بندہ بجائے پانی کے کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. دوسری صورت، بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہیں کرتا تو گرم پانی سے وضو کرے، اور غسل ضروری ہے تو غسل کرے گا. تیمم اس صورت میں جائز نہیں ٹھہرے گا. ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے. اب پانی گرم میسر نہیں ہے اور بیمار ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، تو اس صورت میں گرم پانی کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی ایسا سامان میسر نہیں کہ پانی کو گرم کر سکے. تو ایسی صورت میں بھی شریعت کی جانب سے اجازت ہے کہ یہ بندہ تیمم کر لے. یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں تو ٹھنڈے وقت میں کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے. جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس کے اعادے کی ضرورت نہیں، جو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اس کے اعادے کی حاجت نہیں. لیکن وہ نقصان والی کیفیت وہی ہوگی کہ بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی، اور اس کو یا تو اپنا تجربہ ہو یا کسی مسلمان ڈاکٹر نے جس کا حال فاسقوں والا نہ ہو اس نے کہا ہو، تب یہ صورت بنے گی. یہ تھی بیماری کی صورت ہے یا پانی نقصان کرتا ہے اس وہ والی صورت ہے. دوسری صورت پانی پر قادر نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ قریب میں پانی نہ ہو، یعنی وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو. مثلا آپ مدنی قافلے کے مسافر ہیں تو کسی ایسی جگہ گاڑی رکی ہے کہ جہاں آپ اترے تو نماز کا وقت بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن نہ وہ کوئی ہوٹل قریب میں ہے نہ کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے کہ پانی میسر آئے گا. آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف وہ سناٹا ہی سناٹا ہے، وہ صحرا ہے بالکل، تو چاروں طرف ایک ایک میل تک گویا کہ پانی وہاں نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا، اب گمان یہ کہ یار ایک میل کے اندر پانی تو ہوگا، تو تلاش کر لینا اب کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہے. بغیر تلاش کیے تیمم جائز نہیں. اچھا، پھر بغیر تلاش کیے نماز اگر پڑھ لی تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تلاش کیے بغیر اگر نماز پڑھ لی اور تلاش کیا نماز پڑھنے کے بعد پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر پانی نہ ملا تو اس صورت میں وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی، اس کے اعادے کی حاجت نہیں. پانی پر قادر نہ ہونے کی تیسری صورت، شدید سردی میں وضو یا غسل ضرر کرے. یہ گویا کہ پہلی صورت سے سمجھ لیے کہ ملتی جلتی ہے. اتنی سردی ہو کہ نہانے کے بعد مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جسے نہانے کے بعد اوڑھے تاکہ سردی سے بچت ہو اور سردی کے ضرر سے بچے. نہ آگ ہے یا کوئی ہیٹر ایسا ہے کہ جس سے گرمائش حاصل کرے، تو تیمم اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے کہ بظاہر بندہ پانی پر قادر ہے، لیکن بعض صورت ایسی ہیں کہ ان میں بھی گویا کہ ایک زاویے سے قادر نہیں ہے. وہ کیا؟ نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف. ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ سرپرست. تو آپ نے ترجمہ کیا نا، تو ولی ہے کون؟ بیٹا مر گیا اس کا ولی کون ہوگا؟ باپ نہ ہو تو قریبی مرد، یوں سمجھ لیجئے، باپ، دادا، چچا، بھائی، بیٹا، پھر ان کی اولادیں، بھتیجا ہو گیا، کزن ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے قریبی مرد. اب جو سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ ولی قریب کہلاتا ہے یا ولی اقرب کہلاتا ہے، اور جو دور کا ہوگا ولی بعد کہلاتا ہے، دور والا ولی ہے. تو یہ ولی کی مطلب صورت ہے. ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو، مثلا بیٹے کا انتقال ہوا، باپ نے کہا ٹھیک ہے تو نماز پڑھا دے، اسے تیمم جائز، اس کو تیمم کرنا جائز نہیں ہے. ولی نے کہا تھا کہ بھائی یہ آپ نماز پڑھا دیجیے گا میرے بیٹے کی،
اب اس نے دیکھا کہ نماز جنازہ کا تو وقت جا رہا ہے، یعنی ختم ہو جائے گا نماز جنازہ، اتنی دیر میں وضو کروں گا، تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے، تو وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں اگر ولی کو نماز جنازہ چلے جانے کا خوف ہو تو وہ تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے، اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم اس کے لیے جائز ہے۔ یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو اقرب ولی کون کہلائے گا؟ باپ کہلائے گا۔ یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ اچھا، نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خوف کا مطلب کیا؟ تو خوف فوت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ چاروں تکبیریں جاتی رہیں، یہ اندیشہ ہو کہ ایک بھی تکبیر مجھے نہیں ملے گی، اور اگر یہ معلوم ہے کہ ایک تکبیر مل جائے گی وضو کر کے آؤں گا تو اس صورت میں بھی ولی کو بھی تیمم جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگر یہ صحیح اندیشہ ہے، یہ خوف ہے کہ میں وضو کرنے جاؤں گا اتنی دیر میں تو یہ نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی، اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لے۔ یہاں دیکھیں بظاہر پانی پر قادر ہے، قدرت حاصل ہے، پانی بھی موجود ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک زاویے سے قادر نہیں ہے کہ نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ ولی کے لیے۔ مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو غسل فرض ہو گیا۔ مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ، مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، مسجد سے باہر نکل آئے، فنائے مسجد میں آ جائے۔ ذرا سی بھی تاخیر اب کرے گا تو یہ تاخیر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی جنابت کی حالت میں جس پر غسل فرض ہو جائے اس کو مسجد میں جانا منع ہے، لیکن چونکہ یہ مسجد میں تھا تو اب اس کو حکم ہے کہ فوراً نکل جائے باہر، نہیں نکلے گا، تاخیر کرے گا، سستی دکھائے گا تو یہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا، گناہگار کہلائے گا۔ قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں، جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ پانی پر قدرت نہیں تو کر لے۔ جو پچھلے دنوں مسئلہ پوچھا تھا کہ نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے تو کیا کریں گے، تیمم کریں گے نہیں کریں گے؟ سنیے بھائی، نماز کا وقت تنگ ہو، وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، جماعت نہیں، نماز۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز اس کی قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو اگر نہیں کیا تھا تو وضو کر لے، یا غسل فرض تھا تو غسل کر کے اس نماز کا اعادہ لازمی ہے۔ اچھا، وضو اور غسل، اگر وضو کی بجائے تیمم کیا ہے، غسل کے بجائے تیمم کیا ہے تو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس ضمن میں کوئی مسئلہ ہو تو طریقہ بھی نہیں پوچھے گا، طریقہ آگے آ رہا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ غسل کا اگر تیمم کرنا ہے تو وضو کا بھی تیمم کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ایک ہی ہے، وہ تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، خواہ غسل فرض ہو خواہ وضو فرض ہو، تیمم ایک ہی ہوگا۔ وضو اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، غسل فرض ہوا تو غسل کے بجائے آپ نے تیمم کر کے نماز آپ نے پڑھ لینی۔ یہ نہیں کہ اب غسل کا تیمم کرنے کے بعد دوبارہ وضو کا تیمم کرنا پڑے گا، وہ ایک ہی ہے۔ جی نا، یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو اسے چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے، تو تیمم کر کے جو نماز پڑھی اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ نماز کا وقت تنگ ہو گیا، وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے، اس صورت میں اس کو یہ آسانی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور اب جو نماز پڑھی تھی نا اس نے، اس کو وضو یا غسل کر کے دوبارہ پڑھ لے، پوری نماز ادا کرے گا۔ اس صورت میں کہ کسی پر غسل فرض ہوا اور وہ بغیر تیمم کر کے مسجد سے باہر نکل گیا، تاخیر نہیں کہ وہ مسجد سے باہر نکل گیا، اب کیا حکم ہے؟ وہ اصل میں اس کے تیمم کرنے یا نہ کرنے پر اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح اور رضوہ شریف میں یہ فرمایا کہ احوط یہ ہے، یعنی علماء کا چونکہ اختلاف ہے تو احتیاط اس بات میں ہے کہ تیمم کر کے نکلے، کیونکہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر یہ تیمم کے بغیر نکلا تو گناہ گار ہوگا،
اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا اگر بغیر تیمم کے بھی نکل گیا تو. لیکن چونکہ ایک طبقے کے نزدیک گناہ تو ہو رہا ہے تو اس لیے احتیاط اس بات میں ہے کہ فوراً تیمم کر کے نہ مسجد سے باہر نکل جائے. یہاں بتایا گیا کہ فاسق نہ ہو تو اگر وہ فاسق حکیم ہے تو کیا کریں گے؟ حکیم فاسق نہ ہو اس کی بات مانی جائے گی, اور اگر حکیم فاسق ہے یا ڈاکٹر فاسق ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. جماعت جمعہ کسی کی جا رہی ہو اور قریب اور کوئی مسجد بھی نہ ہو جہاں جمعہ ادا کر سکے, تو کیا جماعت جمعہ پانے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں تیمم نہیں کر سکتے. فتاوی رضویہ شریف میں تفسیر یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو گئی یا کوئی بھی دوسری نماز ہو گئی, جیسے کہ فجر کی نماز ہو گئی, ظہر کی نماز ہو گئی, تو اس میں یہ پتہ ہے کہ اگر میں وضو کر کے آؤں گا تو جماعت کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی. جمعہ ہو گیا یا فجر کی نماز ہو گئی, ظہر کی نماز ہو, کوئی بھی دوسری نماز ہو گئی, تو اس میں اعلیٰ نے فرمایا کہ اس میں تیمم کی اجازت نہیں ہے. تیمم نہیں کرے گا, وضو ہی کرے گا, اگرچہ کہ جمعے کی جماعت نکل جائے, اگرچہ کہ ظہر کی جماعت نکل جائے, اگرچہ کہ عصر کی جماعت نکل جائے, کوئی بھی جماعت نکل جائے, تیمم کی اجازت نہیں ہے. اب جمعے کی جماعت نکل گئی تو اب کیا کرے؟ اگر کہیں اور جگہ جمعہ نہیں ہو رہا تو اب یہ ظہر پڑے گا, لیکن تیمم کر کے جماعت میں شامل ہونے کی اس کو اجازت نہیں. ہاں عیدین کی نماز کے لیے فرمائے کہ عیدین کی نماز اگر جا رہی ہے, وضو کر کے آتا ہے تو نماز چلی جاتی ہے, تو اس صورت میں تیمم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے. اسی طرح نماز جنازہ کی رعایت دی کہ نماز جنازہ میں بھی اگر یہ وضو کرنے جاتا ہے اور اس کے وضو کرنے میں اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ نماز جنازہ ہی ختم ہو رہی ہے, تو اس صورت میں بھی اس کو تیمم کی اجازت ہے. یعنی دو نمازوں کے لیے دیے, نماز جنازہ کے لیے اور عیدین کے لیے. جمعہ اور دیگر جماعت پانے کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے, وضو ہی کرنا پڑے گا. اگر اس کو عذر ہے, کوئی اور بیماری وغیرہ ہے تو معاملہ دوسرا ہے. ہاں تو ولی کے ساتھ ساتھ دیگر کو بھی اعلیٰ حضرت نے اجازت دی ہے, اسی لیے تفصیل بیان کی ہے. بعض علاقے حضور ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سرد ہوتے ہیں, وہاں پر اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہو جائے اور وہ چاہے تو پانی گرم بھی کر سکتا ہے اور لحاف بھی اس کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو تکلیف میں پڑھنے کا اندیشہ ہے, تکلیف میں پڑھنے کا, تو کیا اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا ایسی حالت میں, یا اس کے لیے غسل کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا؟ یہ اگر پانی گرم کر سکتا ہے تو پانی گرم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی, اور اگر گرم پانی کرنے کے باوجود بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے, بیماری بڑھتی ہے یا اس کو بیماری ہو جاتی ہے, تو وہ پہلی صورت آ جائے گی. پانی گرم کرنے کی تکلیف سے اگر بچنا چاہے, نہیں, یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. پانی گرم کرنا کوئی تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے. یعنی وہاں ایسا ماحول ہو, مثلا مدنی قافلہ اگر سرحدی علاقوں میں گیا تو وہاں یہ اتنی آسانی سے پانی گرم نہیں کیا جا سکتا. آسانی سے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا, سارے کام مشکل ہی سے ہوتے ہیں. جزاک اللہ. سوال کیا گیا, اس کا یہ خلاصہ ہے کہ بعض بیماریاں مثلا جیسے شوگر کی بیماری, تو اس میں پانی جو ہوتا ہے وہ ضرر کرتا ہے, نقصان کرتا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اسی صورت میں جس حصے پر پانی ضرر کرتا ہے اس حصے پر پیچھے جو وضو کے بیان میں ہم نے پڑھا وہاں کیا کر لیں گے؟ مسح کر لیں گے, باقی حصے پر پانی بہائیں گے. یا زخم کو ایسا ہوگا کہ جس پر پانی اگر ڈالتے ہیں تو وہ پانی کی وجہ سے زخم بڑھ جاتا ہے یا تکلیف زیادہ ہوتی ہے, یا اس زخم پر پانی پڑنے کی وجہ سے وہ عضو کاٹنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ انگلی پر زخم تھا, اگر اس نے پانی بہایا تو ایسا معاملہ ہو جائے گا اس کی انگلی کاٹنی پڑے گی, تو یہ تکلیف ہوگی, وہ ظاہر ہے. تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ انگلی پر پانی نہ ڈالے, بلکہ دیگر جو اس کا حصہ ہے ہاتھ کا اس کو دھو لے, انگلی پر کوئی پلاسٹک وغیرہ لپیٹ لے تاکہ پانی اس پر نہ پڑے, اور اس پر گیلا ہاتھ پھرتا, اگر گیلا ہاتھ پھرنا بھی نقصان دے تو پٹی جو بندی ہے وہ اسی پر مسح کر لیں. یہ جو پیچھے صورتیں بیان کی گئی. مدینہ آج کل عمومی طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں, اتھینٹک ڈاکٹر, یہ مطلب ان کی جو ڈائگنوسٹ ہوتی ہے تشخیص, اور جو یہ کہتے ہیں مطلب وہ ویسے عام طور پہ ہر معاملے میں تو ہم اس کو اوبے کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ نے یہ کام یوں نہیں یوں کرنا ہے تو اس طرح فائدہ ہوتا ہے. آدمی اکارڈنگ ٹو دا ڈائگنوس اس کو جاتا ہے, اس کی ہر بات مانتا ہے. اب جب یہاں کا مسئلہ ہے تو ہم کہیں کہ تو فاسق ہے, تیری بات نہیں مانی جائے گی. بالکل صحیح کہتے ہیں.
جب اس نے دین و شریعت کا پاس نہیں کیا تو یہ ایسے معاملے میں خیانت کر بیٹھے کیا بھائی کرتے ہیں لوگ. فاسق امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کیوں قرار دی گئی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس کا فسق ظاہر ہے تو نماز میں نہ جانے کتنے واجبات کھا جاتا ہوں. کیا بھائی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہو سکتا ہے بے وضو نماز پڑھا دیتا ہوں. تو فاسق سے ایسی چیزیں بعید نہیں ہے، وہ کرتے ہوں گے اس طرح کے. بھائی جس کو شریعت کا ہی پاس نہ ہو، جس کو شریعت کا ہی لحاظ نہ ہو، یعنی شرعی امانتوں کی پاسداری نہ کرتا وہ شخص، تو بھلا آپ کے ساتھ امانت کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت کا جس کو لحاظ نہ تو آپ کا کیا لحاظ کرے گا؟ رہا یہ کہ ان کی دیگر باتوں میں جو بات مانی جاتی ہے تو وہ بھی ضمنی طور پر ہوتی ہے. دوا کی صورت میں جو علاج ہوتا ہے یا بیماری سے شفا ہوتی ہے، یعنی یہ کہ طبیب کہتا ہے کہ ایک دوائی کھا لو اس سے تمہیں شفا ہو جائے گی، تو ضمنی بات ہے، یعنی گمان ہے اس کا، نہ بھی ہو شفا. حاجی صاحب پچھلے بیان میں اس میں یہ تھا کہ پانی ہم مطلب دوران سفر سپر ہائی وے پہ جا رہے ہیں. جی جی، اور مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. مدنی قافلہ سپر ہائی وے میں حیدرآباد کی طرف رواں دواں ہے. تو اب اس میں صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کچھ اسپاٹس ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر بظاہر پانی نظر نہیں آتا اور نماز کے وقت کی تنگی بھی سامنے آ جاتی ہے. تو اس صورت میں ہم مطلب جو تلاش کرنے والی صورت آپ نے فرمائی، اس صورت پر ہم مطلب نماز ہم پڑھ لیتے، لیکن گاڑی جب تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو وہ کوئی ایک ہوٹل وغیرہ ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں پر وہ لوٹے رکھے ہوئے ہیں اور ہر ڈرائیور اتر کے وہ لوٹا اس ڈبے میں ڈال کے پانی لے رہا ہے، حوض میں اسی مطلب بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، اور وہ لوٹے سے پانی بھر رہا ہے اور یہ پانی نظر آ گیا ہمیں، اور ہم نماز تیمم کر کے پڑھ چکے تھے، ابھی نماز کا وقت بھی باقی ہے، اور وہ لوٹے والا کیس جو ہے وہ ٹرک کے ڈرائیور اور دوسرے اور تیسرے یہ وہ سب سامنے کر رہے ہیں. اب کیا نماز واجب الادا ہے، وہ اسی پانی سے کر کے اسی پانی سے وضو کریں. وہ لوٹا کیس سارا دیکھ رہا ہے پھر بھی بھلے دیکھ رہا ہے، پانی تو پانی پاک ہے نا، وہ پاک ہے، سارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ. مسجد میں غسل فرض ہوا، سامان کپڑے وغیرہ اندر رکھے ہوئے تو کیا کرے گا؟ تو مدنی قافلے کے مسافروں کو چاہیے کہ اپنا سامان ایسی جگہ رکھیں کہ فنائے مسجد میں ہو. رات ہی کو ایسی ترکیب بنائیں کہ اپنے سرہانے کم از کم ایک آدھ کپڑے کا جوڑا ضرور رکھ لیں، یا کوئی بڑی سی چادر لے لیں کہ غسل کرنے کے بعد اس کو لپیٹ کر کپڑے آ کر پہن لیں. یہ ترکیب تو کرنی پڑے گی ظاہر، یعنی حفظ ما تقدم کے حساس جس کا ذہن ہوگا نا اس کو ساری ترکیبیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یار یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عافیت میں رکھے. بیماری ایسی ہو جی تو مطلب جس کو بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا مطلب ڈاکٹروں میں مسلسل کہہ دیا، تو یہ جو تیمم ہے یہ پھر مسلسل اس پہ مطلب قائم رہے گا؟ یہ جب تک وہ بیماری قائم ہے جب تک وہ تیمم کر سکتا ہے. تو یہ ہر وقت نماز میں مطلب تیمم نہیں، جس طرح وضو کر لیا نا تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، تو ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے. اچھا مطلب یہ تیمم اس پہ جیسے پانی پر قادر ہو جائے گا اس کا تیمم ختم ہو جائے گا. تو اس طرح یہ جو شوگر میں نے بتایا، لیکن جیسے پاؤں وغیرہ پہ زیادہ کرتے ہیں تو وہ اس صورت میں آ جائے گا یہ تیمم کی. کوئی بھی ایسی بیماری جو مستقل اس کے ساتھ خاص زخم ہو، خاص شوگر کی ایسی بیماری جس میں پانی اس کو ضرر کرتا ہے یا اس حصے پر پانی پہنچانا نقصان دے، تو وہ جب تک وہ بیماری قائم ہے جب تک وہ تیمم کر کے نماز پڑھے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے پیارے اسلام بھائیو؟ انشاءاللہ تیمم کر لیا تو آپ پاک ہو گئے. اب ظاہر نماز میں سورت بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، ساری نماز پڑھیں گے. تیمم کے فرائض، تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. نمبر 1 نیت. اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا. یا گرد اڑ رہی ہے، تیز آندھی چل رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، یا آپ سفر کر رہے ہیں وہاں سے گرد اڑ رہی ہے، تو اس صورت میں بغیر نیت کہ چونکہ وہ مٹی آپ کے چہرے پر اور ہاتھ پر لگ رہی ہے تو بھی تیمم نہیں ہوگا. ہاں اڑتی گرد میں آپ نے نیت کر لی تیمم کی تو تیمم ہو جائے گا. دوسری شرط، یہ دوسرا فرض،
سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا. اس طرح کے ہاتھ کس طرح پھیرنا؟ اس طرح کے کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے. اگر بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہو. چہرے کی تعریف وہی ہے جو وضو کے بیان میں گزر چکی. داڑھی اور مونچھوں اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھر جانا ضروری ہے. ہاں وضو اور غسل میں کیا کہتا ہے؟ اس کا دھونا ضروری ہے، یہاں پر ہاتھ پھرنا ضروری ہو جائے گا. منہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو ہم نے وضو میں بیان کر دیا ہے. بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے، بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے، یہ نیچے جگہ ہوگی، وہ اوپر جگہ ہوگی. تو اور ناک کے حصہ زیریں، یہ جو ناک ہے اس کے نیچے جو جگہ ہے، زیریں مانے نیچے، اس کا خیال رکھیں کیونکہ ظاہر ہے جب ہاتھ پھیریں گے تو یہاں ہاتھ باقاعدہ لے کے جانا پڑے گا، یہاں ہاتھ لے کے جانا پڑے گا ورنہ تیمم نہیں ہوگا. اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہ پھرے گا اور تیمم نہ ہوگا. ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، جس کا بیان وضو میں ہوا تھا، اس پر بھی مسح ہو جانا ضروری ہے. تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا تو تیمم نہ ہوا. یوں ہی آنکھیں اگر زور سے بند کر لیں، جب بھی تیمم، آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں میچ لینا، یہ بتایا تھا کہ آنکھیں اگر اس طرح بند کر لی تو تیمم بآسانی ہو جائے گا، اور اگر آنکھوں کو بالکل بند کر لیا، یوں کر لیا، تو پھر تیمم اس جگہ کا نہیں ہو سکے گا. دونوں ہاتھ، تیسرا فرض، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت مسح کرنا. اس میں بھی یہ خیال رکھے کہ ذرہ برابر باقی نہ رہے ورنہ تیمم نہ ہوگا. اس کی تفصیل احتیاط ہے اور وضو کے بیان میں ہو چکی ہے، کھائیاں، کروٹیں، گھائیاں، انگلیوں کی سب. اس طرح انگوٹھی یا چھلا پہنا ہوا ہے، خواہ ناجائز ہو خواہ جائز ہو، انگوٹھی چھلے پہنے ہو تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے. وہاں وضو میں کیا تھا؟ پانی بہانا فرض ہے، ہاتھ پھیرنا فرض ہو جائے گا. عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہو سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائے. اس کی احتیاط وضو سے بڑھ کر. پانی تو چونکہ حرکت کرتا ہے نا، اگر آپ نے یہاں پانی بہایا تو حرکت کرتے کرتے یہاں پہنچ جائے گا، لیکن ہاتھ کو اگر یہاں رکھا تو ہاتھ کو جب تک خود حرکت نہیں دیں گے تو وہ آگے نہیں جائے گا. تو اس کی احتیاط وضو سے بڑھ کر. یہ تیمم کے فرائض تھے. صلو علی الحبیب. ہمارا مدینہ مقصد کیا ہے پیارے اسلام بھائیو؟ انشاءاللہ